ہو گیا، فرمانے لگے او لوگوں 12 سال دھکے کھا کے مجھے وہ نہ ملا جو ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل گیا ہے۔ بڑی سوچ وچار کے بعد کسی نے کہا کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں گھر میں ہے قدر کر لو، ورنہ یقین جانو ان سے پوچھو جن کی چلی گئی، پوچھو ماں باپ کہاں ہیں، کہیں گے وہ لوگوں ملاقات کے لیے میں روزانہ قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کہ بیٹے اللہ غنی، حسین نبی کا بچڑا باہر کھڑا ہے، مجھے کچھ دے دے، دودھ کی قیمت آیا نہ۔ اماں کیا کرے گی؟ کہا اب میرے سے علیحدہ، بیوی سے علیحدہ ہو جا، حسین کے ساتھ چلا جا، بیٹے میرے سے وعدہ کر کے جا، آل رسول کی طرف انگلی اٹھنے سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ دے دینا، اگر تیرے ہوتے ہوئے نبی کے بچڑے کو خراش آ گئی تو میں قیامت کے دن تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ایک جھلک ماں کی طرف دیکھی، دوسرا نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا کہ اماں 4 دن پہلے اماں تو اسے اپنی بہو بنا کے لے کے آئی ہے، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی پھکی نہیں پڑی، میری اماں جان تیری مہربانی، تو بتا پیسہ چاہیے دے دو، لیکن اماں اتنا تو حق مجھے دے دے، اس سے پوچھ لوں کہ میری ماں یہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ اماں کمرے سے باہر گئی، اللہ اکبر، پھر بیوی بھی نیک بخت تھی، کسی نیک گھرانے کی بیٹی تھی، کسی نیک گود میں پرورش پائی تھی، اپنی بیوی سے کہنے لگا فیصلہ کر، میرا فیصلہ سن تو میرا ووٹ حسین کے ساتھ ہے، تو فیصلہ کر۔ کہنے لگی اگر تیرا ووٹ حسین کے ساتھ، میں انکار کیسے کر سکتی ہوں، لیکن ایک وعدہ میں مجھ سے دے، مجھے دے دے۔ کیا وعدہ؟ کہ وہ وعدہ نہ میں تیرے سے لوں گی نہ تیری ماں سے لوں گی، وہ وعدہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی سے لوں گی۔ اماں کو بلایا، دونوں ساس بہو حضرت حسین کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی حسین یہ یوں کہہ رہی میں نے اپنے بچے سے دودھ کی قیمت مانگی، میری بہو یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی حسین تیرے نانا کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچا، تیرے نانے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جیسے اللہ کا بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے۔ حسین اس نے 4 دن پہلے لال جوڑے میں میرے سے وعدہ لیا تھا، وعدہ کر میرے ساتھ رہے گی، میں مر گیا تو میرے نام کے ساتھ رہے گی، وعدہ کر اکٹھے مریں گے اکٹھے جیے گے۔ حسین جانے کے لیے بھیجنے کے لیے حرج کوئی نہیں، لیکن اسے کہہ دے اپنا وعدہ پورا کرنا، اگر دنیا کی زندگی میں اکٹھے رہنے کا وعدہ کیا تو جنت میں بھی ساتھ لے کے جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے حسین پہلے تیرے پاس وقت نہیں تھا، اب میرے پاس وقت نہیں، بتا وعدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس بیٹی کی طرف دیکھ کے مسکرایا کہ وعدہ اس کا نبھاؤں گا میں۔ کہ کیا وعدہ؟ کہ فیا اللہ اکبر، علی کا بچڑا ولایت کی نگاہ سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ تیرا ہاتھ تھام کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ شور سے کہنے لگی چل تیاری پکڑ۔ بعض کہتے ہیں کربلا کے میدان میں پہلی قربانی پہلی شہادت مسلم بن عوجسہ کی، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن وہب کلبی کی پہلی شہادت ہے۔ جب میدان میں اترا اماں جان نے تیار کر کے میدان میں بھیج دیا، بیوی پاس کھڑی ہے، اماں ساتھ کھڑی ہے، دعائیں دے کے میدان میں اترا۔ کہتے ہیں اسلام کا کربلا کا پہلا شہید اللہ اکبر عبداللہ بن وہب کلبی ہے۔ جب اس کا سر نیزے پہ لٹکایا گیا، پھر کوفیوں نے ابن زیاد کے لشکر نے ایک سر خیموں کی طرف روانہ کیا تو اتفاقاً ماں کے قریب جا کے گرا، چہرہ سر کے بال جسم کے حصے خون میں لت پت تھے۔ ماں نے خوشبو سے پہچانا اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا اور سر گود میں لے کے آنسو بہا کے کہنے لگی دنیا والوں یہ نہ سمجھنا یہ غمی کا آنسو، یہ تو خوشی کا آنسو ہے، اور میں روؤں کیوں؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔
اور دنیا والوں یہ تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو جنت کا شہزادہ نظر آ رہا ہے۔ ماں کی مامتا نے جوش مارا، ماں کے سینے کے اندر پیار کی ہڈیاں ابلی۔ جلدی سے عبداللہ بن وہب کلبی کے سر کو سینے سے لگایا۔ اب ماں جانے خدا جانے کون سا اللہ اکبر لوری دی ہوگی، کون سا الوداعی ترانہ سنایا ہوگا۔ پاس بہو کھڑی تھی، کہنے لگی تو بھی اسے خراج عقیدت پیش کرے گی۔ بہو بیوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، عبداللہ بن وہب کا سر لے کر اپنی جھولی میں رونے لگ گئی اور اتنا قریب کیا اپنی پیشانی کٹے ہوئے سر کی پیشانی کے ساتھ لگا دی۔ اماں سمجھی رو رہی ہے، دکھ کر رہی ہے۔ اماں نے 2 مرتبہ ہلایا، سر کے ساتھ وہ بھی دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ حضرت حسین کو تلاش کرتی کرتی اللہ اکبر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کے خیمے کے پاس پہنچی اور جا کے کہنے لگے حسین اللہ نے تیری زبان پر سچ اتارا، جو تو نے وعدہ فلانی گلی میں کیا تھا کربلا میں اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آئی، دیکھا دونوں میاں بیوی سر سے سر جوڑ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر عبداللہ بن وہب کلبی کی گھر والی کو آواز دی کہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے انی ارا ما لا ترا۔ اما جو اللہ سے میرا وعدہ ہوا، میرے رب نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ میں علی کا بچڑا اپنی آنکھوں سے ولایت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا اکیلا جنت میں نہیں جا رہا، بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ میں لے کے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی ہوئی تھی، اللہ نے ایک ایک کر کے پوری فرما دی۔ آخری وقت ہے اور میرے عزیزوں، کربلا صرف اسی کا نام نہیں کہ گردنیں کٹا گئے، رات کی تاریکی میں آل رسول نے پوری انسانیت کو ایک میسج دیا تھا۔ دل کے اجالے میں کربلا کے میدان میں باطل کا مقابلہ کرتے کرتے آل رسول نے ایک میسج، ایک پیغام دیا تھا، اور لوگوں نماز ایسی کمروں میں صرف نہیں پڑھی جاتی، روٹی سے پیٹ بھر کے نماز نہیں پڑھی جاتی، کبھی کبھی نماز جو ہے وہ 3 دن کے فاقوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، 3 دن دل کے پیاسے رہ کر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، خیمے کے اندر پورا آل رسول کا کنبہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں چلے جاؤ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، یہ نہ کہنا ہمیں یہاں لا کے پٹوا دیا، ہمیں یہاں لا کے مروا دیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے کہ حسین رات کے اندھیرے میں چلے جائے، دل کے اجالے میں میدان محشر میں تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حسین تو تسلی سے بیٹھ جا، دیکھ آگے ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کی رات آزاری میں قرآن کی تلاوت میں سجدے میں قیام میں رکوع میں گزری، صبح وقت آ گیا، ادھر کوفی لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی میدان کے اندر اترے، 5 آپ کے بھائی مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر باری حضرت حسین کے کنبے کی آئی، شہزادہ حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چچا اگر تیرے بیٹے کو پہلے بھیج دیا تو ابا حسن کو جنت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا میرے باپ نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تیرے چاچے پہ کوئی اڑا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میدان کے اندر تو اتر کر اپنے نانے کے دل کا دفاع کرنا؟ میرے عزیزوں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کے اندر اترے، دشمن بھی حیران رہ گئے۔ ایک وقت میں کوفے والوں کی تلواریں رک گئی، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ حسین اختلافات ہے اپنی جگہ، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک چاند آسمان پر چمکتا ہے، ایک کربلا کے میدان میں چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، کا 500-700 آدمیوں نے اکٹھا وار کیا، حضرت قاسم وار بچاتے بچاتے تحت کرتے کرتے
अल्लाह अकबर आगे बढ़ते रहे। लोगों ने कहा ये हसन का बेटा अली की अली का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, ये अकेला हमारे काबू नहीं आएगा। चारों तरफ से तलवारों के तीर नेज़ों के हमले किए गए। अल्लाह एक तीर हजरत कासिम के जब सीने पे लगा, इतना वजनी तीर था, उछल के परे जाके गिरे और अपने चचा हुसैन की तरफ देख के कहने लगे या अम्मा, हाय मेरे चचा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो लाशें उठा उठा के थक गए थे, हजरत कासिम के पास गए, उनके सीने पर लेट कर उनके होंठों के साथ होंठों को जोड़ा और बोसा देकर आसमान की तरफ उनके हाथों, अपने हाथों को उनके खून में रंगील कर कर आसमान की तरफ देखा कि या अल्लाह ये मेरा कासिम है, मेरे घर का बड़ा कीमती फूल है, अल्लाह मेरी आल की कुर्बानी कबूल फरमा। फिर हाथ नीचे आया, हजरत कासिम के सर पे फेर के कहने लगे और बेटे मुझे माफ कर देना, आज तेरा चाचा बड़ा बेबस है, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। ओ लोगों, 10 मुहर्रमुल हराम को कब्रों पर पीर महल में जाकर कब्रों पे फूल डालना आसान है, नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाना बड़ा मुश्किल है। ज़ैनब सैयदा फातिमा की 3 बेटियां, अपनी बहनों के नाम पर नाम रखा। एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम। अपनी बहन से कहने लगे ज़ैनब कोई अंदर रह गया, का हुसैन अंदर आ। अल्लाह अकबर। फुप्पी ने भतीजे अली अकबर के माथे पे बोसा दिया और कहने लगी हुसैन जिसे आज करबला के मैदान में तैयार करके भेज रहे, इस बच्चे के माथे पर सेहरा सजाने का तो मैंने वादा लिया था। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे तो दुनिया के दूल्हे की बात करती है, मैं जन्नत का दूल्हा तैयार करता हूँ जो अमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने तोहफे में दिया था। हजरत हुसैन ने अपने सर से उतार कर अपने बेटे अली अकबर में बांध दिया और अपना कुर्ता मुबारक उतार कर हजरत अली अकबर को पहना दिया, अपने जूते उतार कर अली अकबर को पहना दिए। जूतों का साइज बड़ा, अल्लाह अकबर पाँव छोटा था, अमामे का साइज बड़ा, सर छोटा था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआएं दे के रुखसत कर रहे हैं। अल्लाह अली। थोड़ी देर के बाद अली अकबर ने देखा मेरे बाप के कदमों की आहट नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, पीछे मुड़ के देखा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने हाथ आपकी कमर पर है और कमर मुबारक झुकी हुई है। हुसैन कदम करबला की तरफ बढ़ाता है, चला नहीं जाता। अली अकबर रो के कहने लगे अब्बा बड़े बड़े जवानों के लाशें उठाए, कमर टेढ़ी ना हुई, अब्बा मेरी बारी में तुझे क्या हो गया। अली अकबर को देख के कहने लगे बेटा तसव्वुर कर तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता और तेरा तेरे जैसा होता और वापसी की उम्मीद ना होती, बता तू बाप बन कर तेरा क्या हाल होता। फरमाया अली अकबर मेरे बड़े बड़े मैदान में उतारे, लेकिन तुझे मैदान में उतारते वक्त हुसैन हौसला छोड़ गया है। अभी अभी मेरे अजीजों आज 10 बजे हम 15 चक में जनाजा पढ़कर आए। बाप आगे बढ़ के रो रो के कह रहा था अगर मेरे पुत्र ने अगर मेरे बाप बेटे से अगर किसी से बदकलामी हुई तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। और एक बेटे के मरने पर बाप मर गया, वह तो 72 के जाने पर बता जवान हुसैन बूढ़े हुसैन का क्या हाल हुआ होगा।